بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت لمبی کہانی ہے یہ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ایسی کہانی جو انسان کے اندر سے خوف ختم کر دے۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ پورے محلے میں خاموشی پھیلی تھی، لیکن ایک گھر کی چھت سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ ارسلان کا گھر تھا، ایک عام سا لڑکا جس کے دل میں بہت بڑے خواب تھے، لیکن وہ خواب ہمیشہ وہی 4 لفظ توڑ دیتے تھے: لوگ کیا کہیں گے۔ وہ چھت پر بیٹھا تھا، ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادلوں کی آہٹ تھی، مگر اس کے دل کا موسم ہمیشہ کی طرح خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس میں اس کے پہلا یوٹیوب ویڈیو ایڈٹ ہو رہا تھا۔ ویڈیو تقریباً تیار تھی، لیکن اپلوڈ کا بٹن دبانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ارسلان نے خود سے کہا، اگر یہ ویڈیو خراب ہوئی تو لوگ ہنسیں گے، فیملی بولے گی دیکھو یوٹیوب والا بن گیا ہے، دوست مذاق بنائیں گے، رشتہ دار باتیں کریں گے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے ہوں۔ بچپن کی یادیں جہاں یہ ڈر پیدا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک منظر آیا۔ وہ 9 سال کا تھا، اسکول کے اسٹیج پر تقریر کر رہا تھا، الفاظ اٹک گئے، کچھ بچے ہنسنے لگے، ٹیچر نے ڈانٹ دیا، اور بس۔ اس دن سے ارسلان ہر نئی چیز کرنے سے گھبرانے لگا۔ پھر جب بھی کوئی قدم بڑھاتا، لوگوں کی آوازیں اس کے ذہن میں گونج جاتیں: یہ ٹیلنٹ والا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہاں کامیاب ہوگا۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گھر کر چکے تھے۔ اب حال بھی وہی ہو گیا تھا۔ ارسلان بڑوں کے سامنے بولنے سے ڈرتا تھا، نیا کام شروع کرنے سے ڈرتا تھا، ناکامی سے ڈرتا تھا، دنیا سے ڈرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ لوگوں کی رائے سے ڈرتا تھا۔ اسی رات وہ چھت کے کونے میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اچانک نیچے سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ چچا نعیم تھے، جنہیں محلے بھر میں دانشور کہا جاتا تھا، سادگی میں ڈوبے ہوئے، تجربے سے بھرپور، اور بات کرنے کے انداز میں عجیب سی نرمی۔ چچا نعیم ارسلان کے قریب آئے اور بولا، بیٹا تمہارا یہ چہرہ چیخ چیخ کہہ رہا ہے کہ تم کسی خوف سے لڑ رہے ہو۔ ارسلان چونک گیا۔ ارسلان کی ٹوٹنے والی بات۔ ارسلان نے کہا، چچا میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے خواب بڑے ہیں، لیکن میں ہر بار رک جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے لوگ ہنسیں گے، باتیں کریں گے، میری ناکامی کا تماشا بنائیں گے۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر چچا نعیم نے گہرا سانس لیا اور کہا، آؤ بیٹا میں تمہیں ایک سچ بتاتا ہوں، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ چچا نے کہا، بیٹا لوگ اس وقت بھی باتیں کریں گے جب تم کچھ کرو گے، اور اس وقت بھی بات کریں گے جب تم کچھ نہیں کرو گے۔ لوگوں کی زبان کو کبھی کام کی وجہ سے سکون نہیں ملتا، انہیں صرف باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ جس دن تم نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دی، اس دن تم پہلی بار اپنی زندگی جینے لگو گے۔ ڈرو اس دن سے جب تم اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاؤ۔ چچا نے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دنیا کی رائے کسی کام کی نہیں، اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کی رائے کو دینے لگتا ہے۔ ارسلان کے دل میں پہلی بار روشنی آئی۔ چچا نعیم کی اصل زندگی کی کہانی۔ چچا نے اپنے دل کا ایک راز کھولا، بیٹا میں کبھی ایک بہت بڑا آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، میری پینٹنگز گیلری میں نمائش کے لیے تیار تھیں، لیکن گھر والوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا بیٹا آرٹسٹ بنے گا، کوئی عزت نہیں۔ چچا کی آواز کانپنے لگی، میں نے اپنا شوق چھوڑ دیا، دوسری نوکری کی، اور آج میں 60 سال کا ہو کر بھی ہر رات اپنے کمرے میں پینٹنگ کرتا ہوں، لیکن کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ پھر وہ دھیرے سے بولے، لوگوں کی رائے نے مجھے مار نہیں ڈالا، لیکن اندر سے ختم ضرور کر دیا۔
ارسلان کے گلے میں آنسو بھر گئے۔ ایک جملہ جس نے ارسلان کو ہلا دیا۔ چچا نے آخر میں کہا، بیٹا یا تو دنیا کی باتیں سن لو یا دنیا کو اپنی باتیں سنانے والے بن جاؤ۔ یہ جملہ ارسلان کے دل میں آگ بن گیا۔ نئی صبح، نئی زندگی۔ صبح ہوتے ہی ارسلان نے وہ کیا جو وہ مہینوں سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے یوٹیوب پر پہلا ویڈیو اپلوڈ کر دیا۔ اس نے لوگوں کی رائے کو بلاک کر دیا۔ اس نے اپنے خواب کو پہلی بار حقیقت میں بدلا۔ پہلے ویڈیو پر صرف 23 ویوز آئے۔ کچھ لوگوں نے مذاق کیا، کچھ نے کہا یہ کیسا یوٹیوبر بنے گا، لیکن ارسلان نہیں رکا۔ ہر ہفتے ویڈیو ڈالتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، سیکھتا رہا، محنت کرتا رہا۔ مہینوں بعد اس کی ایک ویڈیو اچانک وائرل ہو گئی۔ چند دنوں میں ہزاروں سبسکرائبرز۔ لوگ اب متاثر ہونے لگے۔ دوست جو ہنستے تھے اب پوچھنے لگے، بھائی ہمیں بھی سکھاؤ۔ ارسلان مسکرا کر کہتا، میں تو اس دن بدل گیا تھا جس دن میں نے ڈر پھینک دیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کہانی کا گہرا سبق: دنیا صرف کامیاب ہونے والوں کو مانتی ہے۔ لوگ ہمیشہ بولیں گے، کبھی پیچھے کبھی سامنے۔ جو لوگ ڈر کے مارے بیٹھے رہتے ہیں وہی زندگی ہار جاتے ہیں، اور جو ڈر کے باوجود آگے بڑھتے ہیں دنیا ایک دن کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری موٹیویشن سٹوری اچھی لگی ہے نا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔